بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم حصہ نظم میں سے انور مسعود کے قطعات کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ انور مسعود کے قطعات 4 آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اور ان میں معاشرتی جو خرابیاں یا معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کی طرف ہلکے پھلکے انداز میں، یعنی طنزی اور مزاحی انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ طلبہ، یہ قطعہ جو ہے نا، یہ 4 مصرعوں پر مشتمل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں معاشرے کی کسی خامی یا کمزوری یا کسی بے رہروی کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو انور مسعود نے بھی اپنی کتاب میں یہی جو ہے صورت کو برتا ہے۔ اور پہلا قطعہ جو ہے، جو چوٹ بھی لگی ہے وہ پہلے سے بڑھ کے تھی، ہر ضرب کربناک پہ میں تن ملا اٹھا، پانی کا، سوئی گیس کا، بجلی کا، فون کا، بل اتنے مل گئے ہیں کہ میں بل بلا اٹھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس قطعے میں انہوں نے پانی، بجلی، گیس اور فون کا، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ایک لامتناہی سلسلہ یوٹیلیٹیز کے اوپر، یوٹیلیٹیز آپ کو پتہ ہے کہ صرف کی جو اشیاء انہیں یوٹیلیٹی کہتے ہیں انگلش میں، تو یوٹیلیٹیز جو ہے نا اس کے اوپر جو بل آدمی پے کرتا ہے، وہ 4 اس کی قسمیں بتائی ہیں کہ پانی، بجلی، گیس اور فون کا جو ہے یہ اس سے اتنے بڑھا دی ہیں گورنمنٹ نے ان کے اوپر ٹیکسز، اور ان کے اوپر دوسری دیگر جو ٹیکس کی مختلف مدات ہیں، ان کا اپنا ہے ویلتھ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، پراپرٹی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے لیوی ہے، اس قسم کی چیزیں بڑھا کے وہ اتنی زیادہ کر دی ہیں کہ جو ایک عام آدمی ہے، معاشرے کا فرد ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اوپر جو ہے نا یہ چوٹ جو ہے، یہ ضربیں جو ہیں، یہ مجھے مارا پیٹا جا رہا ہے، اور یہ مارے پیٹنے کا انداز جو ہے یہ ایک بڑا انوکھا انداز ہے، اور وہ یہ ہے کہ مالی طور پر بوجھ ڈال کر مجھے پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور اسی بات کو شاعر انور مسعود نے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ ضرب کربناک سے مراد ہے کہ تکلیف دینے والی چوٹ، ضرب جو ہے، تو اتنی چوٹیں لگ رہی ہیں، اتنی تکلیف کا احساس ہے ذہنی طور پر مجھے کہ میں ان کو پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو میرے ذرائع آمدن جو ہے وہ کم ہے، اور یہ ذرائع جو خرچ ہیں وہ زیادہ ہیں، لہذا میں پریشان ہوں۔ تو ایک عام آدمی کی اس صورتحال کی طرف نشاندہی کی ہے جس میں گورنمنٹ کو چاہیے، حالانکہ گورنمنٹ کا یہ فریضہ ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے، اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے وہ یہ مختلف سہولتیں فراہم کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ 4 یہ بتا کے چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی ہر چیز کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ سیل ٹیکس کے نام پر آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں اس کے اوپر ہوگا اتنی قیمت پلس سیل ٹیکس اتنا۔ یہ ہے کہ صورتحال جس سے عام آدمی کی زندگی جی رہا پریشان ہے، وہ اس کی طرف نشاندہی کی۔ اور دوسرا جو شعر ہے، دوسرا جو قطع ہے، اس میں ہے کہ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اب اس لاٹھی کے زد میں جو بھی آئے وہ سو ہمارا ہے، مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا۔ تو یہ نام لیے بغیر جو ہے یہ امریکہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ امریکہ جو ہے پوری دنیا میں کیپٹلزم کا، سرمایہ دارانہ نظام کا نمائندہ ملک ہے، اور اسی سرمایہ کی طاقت سے، قوت سے اور کشش سے اس نے تھرڈ ورلڈ کے ممالک کو بالخصوص اور دوسرے دیگر ممالک کو بھی اپنے زیر نگین کر رکھا ہے، اپنے پنجے میں انہیں پکڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ رائٹ از مائٹ، ہندوستان نے شنکراچاریہ کا جو ایک اصول تھا، جس کے پاس طاقت ہوتی سب کچھ اسی کا ہوتا ہے، یہ جنگل کا بھی قانون اسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جنگل میں طاقتور جو بھی چیز ہے، شیر ہے، چیتا ہے، یعنی ہر وہ طاقتور چیز جو چھوٹی سے بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی کو ہڑپ کر جاتی ہے، یہ ہے جنگل کا قانون، اور یہی جاری و ساری ہے۔ اور اسی کی طرف اس قطعے میں انور مسعود نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ بھینس اس شخص کی ہوتی ہے جس کے پاس لاٹھی ہو۔ اب اس کو آپ جانتے ہیں کہ اب تو یہ کم ہو گیا، لیکن ابھی بھی ہمارے گاؤں میں یہ اور پہاڑوں میں مختلف جگہوں پہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ آدمی اپنی جانوروں کو چرانے کے لیے یا اپنے پاس ایک لاٹھی رکھتا ہے، جو اشارہ ہوتا ہے اس بات کا کہ جانور بھی اس لاٹھی کو سمجھتے ہیں، اور کوئی جانور اور کوئی دیگر شخص بھی اس شخص کے پاس نہیں آتا تاکہ اس کی چیز کو، اس کے جانور کو چھیڑ سکے یا اس کے چرا سکے۔
تو لاٹھی جو ہے وہ سمبل ہے طاقت کا، قوت کا، مائٹ کا، اور اسی سمبل کو امریکہ کی حوالے سے انور مسعود شاعر نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ جس کے پاس یہ طاقت ہوگی وہ بھینس، وہ جانور اس کا ہو جائے گا، اور یہی بتا کے کہا کہ اس لاٹھی کے ذات میں جو بھی چیز آ جاتی پھر اس بندے کی ہو جاتی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ لہٰذا امریکہ کے پاس، یہ دنیا کے 5 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پاس، یہ انگریزی کا لفظ ویٹو ہے، اس کا مطلب ہے کہ پوری مکمل طاقت۔ تو آپ دنیا کے 205 ملک ہیں، یہ اگر کوئی بھی جنرل اسمبلی میں قانون پاس کریں تو یہ ویٹو کی طاقت جو 5 ملکوں کے پاس ہے، یہ چائنا، برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ، تو یہ اس اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے صرف ایک ووٹ کرتے ہیں کہ نو کانفیڈنس یا نو ایگری، اور ویٹو کے تحت یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ ساری کی ساری نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے۔ اس کی طرف کہا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جناب تم جتنے مرضی ووٹ ہمارے خلاف ڈال لو، ہمارے پاس ہم نے یہ قانون بنا کے اپنے پاس ایک ویٹو کی طاقت رکھی ہوئی ہے، لہٰذا تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس طاقت ہے، اور طاقت کی بنا پہ ہم تمہاری ہر چیز کے مالک ہیں، تم جو بھی کرو اس کو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ موجودہ صورتحال جو اس میں سرمایہ دارانہ ملکوں کے نمائندے امریکہ کی بات کر کے نام لیے بغیر یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگلا جو ہمارا ہے مصرع ہے، اجڑا سا وہ نگر کے ہڑپہ ہے جس کا نام، اس کریہ شکست و شہر خراب سے عبرت کی چھٹانک برآمد نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے۔ اجڑا سا وہ نگر کے ہڑپہ ہے جس کا نام، اچھا اس میں جو ہے نا یہ پاکستان کے تاریخی شہر جو ہے ہڑپہ، یہ ساہیوال کے قدیم تہذیب جو وادی سندھ کی تہذیب ہے، اور اس کے بینہ بینہ اور بھی بہت ساری پاکستان میں تہذیبوں کے آثار ملے ہیں، جس میں ہڑپہ ہے، ٹیکسلا ہے، موہنجو دوڑو ہے، اس کے ساتھ اور بھی ہمارے ادھر ہنگارخا میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بدھ تہذیب کی نمائندہ جو ہے یہ پتن مینار ہے، اسی طرح بہاولپور کے قریب مسافر خانے سوئی وہار ہے۔ تو یہ اور بے شمار جگہیں ہیں جہاں کبھی آبادی تھی، یہ کلچر علاقے کہلاتے تھے، لیکن امتداد زمانہ کی نظر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا، پلٹ دیا، ان کے نام نشان نہیں رہے، صرف ان کی تہذیبیں باقی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ شاعر نے، انور مسعود نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اجڑا سا نگر جس کا نام ہڑپہ ہے، اور اس کریہ شکست و شہر خراب سے، یہ جو شہر خراب تھا اجڑ گیا، اور یہ کریہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، گاؤں کو، ٹوٹے پھوٹا شکستہ، تو یعنی یہ اجڑا ویران مٹی کے نیچے دبا ہوا جو شہر ہے، اس سے ہمیں عبرت تو نہیں ملی۔ اور کلچر کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا کلچر تھا، اور یہ بڑی تہذیب یافتہ لوگ تھے، اور ہزاروں سال پہلے یہ یوں تھے وہ تھے۔ تو شاعر جو زیر بحث نقطہ لانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس تہذیب یافتہ شہر کی یہ حالت کیوں ہوئی، یہ کیوں مٹی کے نیچے دب گیا، اس کی وجہ کیا گئی۔ اور ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ تم دنیا کی سیر کرو، دیکھو کہ کیسے ہم نے بستیوں کی بستی اوندھے منہ ان کو غرق کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو نافرمانی اللہ کی جن تہذیبوں نے کی، جن لوگوں نے کی، اور جس علاقے میں کی، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ ہے وہ بات جو شاعر ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی کہ یہ کیوں اللہ کی عذاب کا شکار بنے ہیں۔ اس عذاب کے اس کیفیت سے ہمیں بچنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ لہذا ہم وہ تو نہیں، اس طرف تو نہیں آتے، بلکہ اس کو اور دوسرے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کتنے اچھی ان کی سڑکیں تھیں، ان کے حمام تھے، ان کے شہر تھے، ان کے گاؤں تھے، ان میں یہ تھا وہ تو وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس حالت کو یہ پہنچنے والی قوم جو ہے یہ کیوں پہنچی ہے، یہ ہے نافرمانی کی سزا، ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اور یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کی کیفیت سے ہم بھی دوچار ہوں گے، اور آنے والے وقتوں میں ہمارا نام دینے والے بھی قومیں تحقیق کریں گی اور ریسرچ کر کے بتائیں گے کہ ہاں یہ بھی قوم تھی، بڑی تہذیب یافتہ تھی، لیکن آج اس کا نام نشان جو ہے مٹ گیا ہے۔ طلبہ اس جو ہے حصہ آخری ہے اس قطعات کا، کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل،
مقامات آخفگاں اور بھی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی اور شاعر کے کسی مصرے کو یا کسی شعر کو اپنی شاعری میں استعمال کیا جائے اسے تضمین کہتے ہیں، اور یہ مقامات آخفگاں اور بھی ہیں۔ غالب کے مصرع ہے، اس کو یہاں پہ شاعر نے اپنے یہاں استعمال کیا، اسے تضمین کہیں گے۔ اچھا، اس میں معاشرتی برائی کی طرف جو ہے ہمارے معاشرے میں جو بڑی عام ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے کی، یعنی کلرک اور افسر، یعنی آفسرس کی بات کی ہے کہ آفسرس کا ایک سسٹم گورنمنٹ نے بنایا ہے کہ کلرک ہوتا ہے، جونیئر ہے، سینئر ہے، ہیڈ کلرک ہے، سپرڈنٹ ہے، رجسٹرار، اس کے بعد پھر آفیسر کے پاس جاتی ہے فائل جو ہے جو بھی کام کی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ کلرکوں سے آگے افسر بھی کتنا ہے، کتنے کہ کلرکوں کے بعد اور بھی افسر کتنے ہیں، اور جو بڑے صاحب غور ہے یہ تندن کہا جا رہا ہے کہ بڑے غور و فکر کرنے والے ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے قابل ہیں، اور لیکن ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل مقامات آخفگاں اور بھی، تو ابھی چند آپ کو یعنی جونیئر کلرک سے سینئر سے ہیڈ کلرک تک پہنچی ہے فائل آپ کی، لیکن ابھی اور بھی بہت سی جگہوں پہ آپ کو رونا چیخنا چلانا ہے، مطلب کہ آپ کو رشوت جو ہے اور جگہوں پہ بھی دینی ہے۔ تو یہ معاشرتی اس خرابی کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی بھی جائز کام آپ نے مثلا گھر بنوانا ہے اس کے لیے نقشہ پاس کروانا ہے، آپ نے لون لینا ہے تو اس کے لیے بینک کے سسٹم میں جانا ہے، آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے، گیس کا میٹر لگوانا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے بے شمار کام جو آپ کی معاشرتی ضرورت ہے انہیں پورا کرنے کے لیے جب آپ کو گورنمنٹ کے کسی دفتر سے رابطہ کرنا پڑتا ہے تو وہاں پھر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، رشوت دینی پڑتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ رشوت دینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے، میری تنخواہ جو ہے 60,000 ہے اور اوپر سے بھی اللہ کی رحمت سے 40,000 بن جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اسی کی طرف شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مقامات آخفگاں کہہ کر بتایا کہ یہ رشوت کے میں اس طرح ہم لٹ پڑے ہیں کہ ہمیں ہوش نہیں ہے، ہم اسی کو اپنا ملجا ماوا ہم نے بنا لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بیٹے آپ کی آج انور مسعود کی ہم نے قطعات پڑھ لی ہیں، آپ اس کو مجھے بتائیں گے کہ ہم نے کتنی نظمیں اور پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ICS2 نے ساری نظمیں پڑھ لی تھی، آپ کی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کتنی ہم نے پڑھی تھی، لہٰذا میں نے اس کو سٹارٹ سے اینڈنگ سے شروع کیا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں گے کہ کتنی نظمیں ہم نے پڑھی ہیں اور کتنی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بتائیں گے، پھر انشاءاللہ ڈیلی میں اس حساب سے آپ کو یہ کام آپ کی کرواتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں، مجھے میسج میں ضرور بتائیں، اور وائس میسج میں مجھے آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے کتنی نظمیں پڑھ لی ہیں اور کتنی پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس حساب سے میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا اس کی تشریح، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، تیاری رکھیں، اللہ آپ کا حامی ناصر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔